ہمارے لیے تو یہ کہنا بھی وبا ہو گیا کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ چیز منع ہے، اور جن لوگوں کے لیے منع ہے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کو ہم منع کر رہے ہیں کہ آپ نہ بولیں، اور اس کے اوپر اصرار کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس قدر بدنام کیا جاتا ہے کہ یوں اشارے کر کے کہا جاتا ہے کہ آپ چپ ہو جائیں۔ پھر ایسی ایسی مثالیں دی جاتی ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ چپ نہیں ہوں گے تو ہم آپ کو پکڑوا دیں گے، اور ہم آپ کے اوپر ایکشن لیں گے، اور ہم آپ کو ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، چپ رہے تو بہتر ہے۔ اب ہمیں کیا پتا کہ کیا چیز کس کے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ اور پھر وہی ہم جب یہاں پہ نقاب پہنا کے اور اس طرح کی باتیں بیان کر کے جب نقاب پوشوں کو کر کے نکالتے ہیں اس نقاب سے، تو پھر ان کی آواز نہیں نکلتی۔ آواز اس لیے نہیں نکلتی کیونکہ جو قلم کی طاقت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہم کب تک اس جاہلانہ دور میں رہیں گے؟ ہم جا کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانا تو کھا رہے ہیں، بڑے بڑے ہسپتالوں میں جا کے بڑے بڑے بل تو بنوا رہے ہیں، کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم کون سی دوائی استعمال کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نیچرل دوا جو کہ قدرتی دوائی ہے وہ استعمال کر رہے ہیں جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو؟ کیا ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم کن نقاب پوشوں سے مل کے ان کے نقاب کو سر عام لے کے نہیں آ رہے؟ کیا ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم کن علوم والوں کے پاس جا رہے ہیں؟ ان سب کے سوالات کے لیے ہمیں چپ کرا دیا جاتا ہے، اور چپ کے لیے لفظ کبھی کبھی اس طرح بھی استعمال کیے جاتے ہیں کہ کہتے ہیں آپ زیادہ بہت اسلامی نہیں ہو گئے؟ کیا اسلام کا دھبا ہم نے اپنے اوپر لگا لیا ہے؟ اور کیا اس طرح کی باتیں کرنا کہ آپ چپ ہو جائیے، آپ غلط بات کر رہے ہیں، اور پھر وہی مار دھاڑ، پیچھے بندے بھگا دینا، پیچھے بندے لگوا دینا، اور پھر اس طرح کے ایجنٹ لگوا دینا کہ بس بندے کو پھر خاموشی ہی اختیار کرنی پڑے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہوتا ہے، فتح قلم کی ہوتی ہے اور علوم کی ہی ہوتی ہے۔ ہاں، وہ یہ بات ہے کہ ہم علوم کے کس درجے کے اوپر ہیں، ہم کس علم والے کے پاس جا رہے ہیں، اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کیا ذرائع استعمال کر رہے ہیں۔ ہم نے خود کبھی بھی تفہیم اور معرفت حاصل کی کہ ہم کن علوم سے، کن اساتذہ سے تربیت حاصل کریں، یا خود ہی علوم حاصل کر کے کچھ سوچیں تو صحیح؟ اور اس سوچ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کون سی دوائی استعمال کر رہے ہیں، آیا وہ دوا ہماری صحت کے لیے استعمال کرنے مفید ہے یا نقصان دہ؟ تو اس کے لیے پھر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ نقاب پوش نہ ہو، اپنے نقاب کو اتاریں، اور نقاب کو اتار کے پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کن علوم سے آپ وابستہ ہیں، معرفت ہے آپ کے پاس ان علوم کی،
تو پھر آپ وہی دوائی استعمال کریں جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہو، اور اس کے لیے آپ کو آنا پڑے گا کسی بھی اچھے علوم والے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس۔ تو آئیے ہومیوپیتھک سسٹم سے روشناس اپنے آپ کو روشن کریں۔